بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 10 جولائی 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ، گزشتہ سوموار کے الفضل ڈائجسٹ سے پیوستہ دوسرا اور آخری حصہ۔ لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ آصفہ احمد صاحبہ کے قلم سے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی سیرت و سوانح پر مضمون شامل اشاعت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ ایک عظیم الشان عالم با عمل اور زندہ جاوید انسان تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عرفہ شان، علم کی گہرائی اور خدا داد بصیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد سے ظاہر ہے۔ فرماتے ہیں، میں رات دن خدا تعالیٰ کے حضور چلاتا اور عرض کرتا تھا کہ اے میرے رب، میرا کون ناصر و مددگار ہے؟ میں تنہا ہوں۔ اور جب دعا کا ہاتھ پے در پے اٹھا اور فضائے آسمانی میری دعاؤں کے ساتھ بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے میری عاجزی اور دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مخلص صدیق عطا فرمایا۔ اس کا نام اس کی نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے۔ جب وہ میرے پاس آ کر مجھ سے ملا تو میں نے اسے اپنے رب کی آیتوں میں سے ایک آیت پایا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری اس دعا کا نتیجہ ہے جو میں ہمیشہ کیا کرتا تھا، اور میری فراست نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہے، اور میں لوگوں کی مدح کرنا اور ان کے شمائل کی اشاعت کرنا اس خوف سے برا سمجھتا تھا کہ مبادا انہیں نقصان پہنچائے، مگر میں اسے ان لوگوں سے پاتا ہوں جن کے نفسانی جذبات شکستہ اور طبعی شہوات مٹ گئی ہیں، اور ان کے متعلق اس قسم کا خوف نہیں کیا جا سکتا، اور وہ میری محبت میں قسم قسم کی ملامتیں اور بد زبانیاں اور وطن مالوف اور دوستوں سے مفارقت اختیار کرتا ہے، اور میرا کلام سننے کے لیے اس پر وطن کی جدائی آسان ہے، اور میرے مقام کی محبت کے لیے اپنے اصلی وطن کی یاد بھلا دیتا ہے، اور ہر ایک امر میں میری اس طرح پیروی کرتا ہے جیسے نبض کی حرکت تنفس کی حرکت کی پیروی کرتی ہے۔ آئینہ کمالات اسلام۔ نیز فرمایا، دل میں از بس آرزو ہے کہ اور لوگ بھی مولوی صاحب کے نمونے پر چلیں۔ مولوی صاحب پہلے راست بازوں کا ایک نمونہ ہے، جزاہم اللہ خیر الجزا، ازالہ اوہام۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ کی طبیعت کچھ زیادہ ناساز تھی۔ اپنے مکان میں واپس تشریف لا کر حضرت صاحب نے ایک الماری میں سے کچھ دوائیں نکالیں اور حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کے دالان میں ہی زمین پر بیٹھ گئے، اور ان دواؤں میں سے کچھ دوائیں نکال کر کاغذ کے ٹکڑوں پر رکھنی شروع کر دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فکر مندی کو دیکھ کر حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ بھی آ کر حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئیں، اور جیسے کوئی تسلی دیتا ہے اس طرح سے حضور علیہ السلام سے کلام کرنا شروع کر دیا کہ جماعت کے بڑے بڑے عالم فوت ہو رہے ہیں۔ مولوی برہان الدین صاحب جہلمی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ بھی فوت ہو گئے، خدا تعالیٰ مولوی صاحب کو صحت دے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ شخص 1000 عبد الکریم کے برابر ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کو کچھ رقم کی ضرورت پیش آئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت اقدس علیہ السلام سے 200 یا کم و بیش روپیہ منگوایا۔ کچھ دنوں کے بعد اتنا روپیہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں واپس پیش کر دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب، کیا ہمارا اور آپ کا روپیہ الگ الگ ہے؟ آپ اور ہم دو نہیں ہیں، آپ کا روپیہ ہمارا اور ہمارا روپیہ آپ کا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ سر سید مرحوم بانی مدرسہ علی گڑھ کی قومی خدمات کے معترف تھے، اور اس سلسلے میں ہمیشہ ان کی امداد فرماتے رہتے تھے، مگر ان کے مذہبی معتقدات سے اپنے اختلاف کا برملا اظہار فرما دیا کرتے تھے۔ حضور رضی اللہ عنہ نے کسی کے نام اپنے خط میں تحریر فرمایا، مجھ خاکسار کی سر سید سے خط و کتابت رہی ہے،
میں نے ان کو ایک بار کسی تقریب پر عرض کیا تھا، جاہل علم پڑھ کر عالم بنتا ہے اور عالم ترقی کر کے حکیم ہو جاتا ہے، حکیم ترقی کرتے کرتے صوفی بن جاتا ہے، مگر صوفی ترقی کرتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ قابل غور ہے۔ جس کے جواب میں سر سید نے لکھا کہ وہ نور الدین بنتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے چند کارنامے یہ ہیں: 1. باقاعدہ بیت المال کا محکمہ قائم کیا۔ 2. آپ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے انجمن تشییع الاذہان کے زیر انتظام پبلک لائبریری قائم کی۔ 3. حضور رضی اللہ عنہ کی آغاز خلافت ہی سے یہ خواہش تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یاد میں ایک دینی مدرسہ قائم ہو۔ 1 مارچ 1909 کو آپ رضی اللہ عنہ نے اس مدرسہ کی بنیاد رکھی، جس کا نام حضرت مولانا شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ کی تجویز پر مدرسہ احمدیہ رکھا گیا۔ 4. اخبار نور جاری کیا گیا۔ 5. حضور رضی اللہ عنہ نے 5 مارچ 1910 کو مسجد نور کی بنیاد رکھی۔ 6. تعلیم الاسلام ہائی اسکول کی عمارت کی بنیاد رکھی۔ 7. مسجد اقصیٰ کی توسیع ہوئی اور 21 جنوری 1910 کو احمدی عورتوں نے پہلی بار مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ 8. فروری 1911 میں حضور رضی اللہ عنہ کی اجازت سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے انجمن انصار اللہ کی بنیاد ڈالی اور حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بھی آپ کے انصار اللہ میں شامل ہوں۔ 9. حضور رضی اللہ عنہ نے اپنے خرچ پر حضرت شیخ یعقوب علی صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت شیخ محمد یوسف صاحب رضی اللہ عنہ کو سنسکرت پڑھانے کے لیے ایک پنڈت کا انتظام کیا۔ 10. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 18 جون 1913 کو ایک اخبار جاری کیا جس کا نام حضور رضی اللہ عنہ نے فضل تجویز فرمایا۔ 11. احمدی عورتوں کی تربیت کے لیے پہلا رسالہ احمدی خواتین 1912 میں جاری ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی شاندار لائبریری میں تفسیر، حدیث، اسماء الرجال، فقہ، اصول فقہ، کلام، تاریخ، تصوف، سیاست، منطق، فلسفہ، صرف و نحو، ادب، کیمیا، طب، علم جراحی، علم حیات اور غیر مذاہب کی نادر کتب موجود تھیں۔ ہندوستان کے اہل علم کو آپ رضی اللہ عنہ کی اس لائبریری کا علم تھا، چنانچہ سر سید اور علامہ شبلی نعمانی جیسے علماء بھی اس سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سر شاہ محمد سلیمان، جج فیڈرل کورٹ آف انڈیا کو اسپین کی ایک نادر کتاب کی ضرورت پیش آئی جو ہندوستان کی کسی مشہور لائبریری میں میسر نہ آ سکی، تو آخر انہیں علم ہوا کہ اس کا ایک قلمی نسخہ قادیان میں موجود ہے، جس پر انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی اجازت سے یہ نسخہ عاریۃً حاصل کیا اور باحفاظت واپس بھجوایا۔ محترم عبد القادر صاحب سابق سوداگر مل بیان کرتے ہیں کہ متعدد غیر ملکی سیاح قادیان آیا کرتے تھے تو سب سے زیادہ جو بات انہیں تعجب میں ڈالا کرتی تھی وہ چھوٹے سے گاؤں قادیان کی عظیم الشان لائبریری تھی۔ تصانیف: 1. فصل الخطاب فی مسئلہ فاتحۃ الکتاب۔ 2. فصل الخطاب المقدمہ اہل الکتاب۔ 3. ایک عیسائی کے 3 سوال اور ان کے جوابات۔ 4. تصدیق برائن احمدیہ۔ 5. ابطال الوہیت مسیح علیہ السلام۔ 6. رد تناسخ۔ 7. خطوط جواب شیعہ و رد نسخ قرآن۔ 8. تفسیر سورہ جمعہ۔ 9. نور الدین باجواب ترک اسلام۔ 10. دینیات کا پہلا رسالہ۔ 11. وفات مسیح موعود علیہ السلام۔ 12. درس القرآن۔ 13. خطبات نور۔ 14. روحانی علوم۔ 15. مجربات نور الدین۔ 16. تفسیر احمدی۔ حضور رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی شائع کرنے کا پہلا خیال مکرم اکبر شاہ خان صاحب نجیب آبادی کو آیا، چنانچہ ان کی خواہش پر حضور رضی اللہ عنہ نے اپنے حالات زندگی لکھوائے جو 1912 میں مرقات الیقین فی حیات نور الدین کے نام سے شائع ہوئے۔ احباب جماعت کے لیے چند قیمتی نصائح: 1. اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے استغفار، لا حول، الحمدللہ اور درود کو بہت توجہ سے پڑھو۔ 2. متکبر، منافق، کنجوس، غافل، بے وجہ لڑنے والے، کم ہمت، مذہب کو لاو لاب سمجھنے والے اور بے باک لوگوں سے تعلق نہ رکھو۔ 3. نماز مومن کا معراج ہے، تمام عبادتوں کی جامع ہے، کبھی اس میں غفلت نہ کرو، بے کس اور بے بس لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جاوے۔ 4.
اپنے فرض منصبی کے ادا کرنے اور اپنے بڑوں کے ادب اور اپنے برابروں کی مدارت بقدر امکان کرو۔ 5، والدین اور اپنے افسروں کے راضی رکھنے میں کوشش کرو جہاں تک دین اجازت دے۔ 6، ہر ایک کام احتیاط اور عاقبت اندیشی سے کرو۔ 7، جو کام ہو اللہ ہی کے لیے ہو، کھانا ہو یا پہننا، سونا ہو یا جاگنا، اٹھنا ہو یا بیٹھنا، دوستی ہو یا دشمنی۔ 8، ہر ایک مشکل میں دعا سے کام لو۔ 9، بعض لوگ دعا کے واسطے مجھے اس طرح سے کہتے ہیں کہ گویا میں خدا کا ایجنٹ ہوں اور بہرحال ان کا کام کرا دوں گا۔ خوب یاد رکھو، میں ایجنٹ نہیں ہوں، میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ دعاؤں میں تڑپنا اور قسم قسم کے الفاظ میں دعا کرنا مجھے بتایا گیا ہے۔ اسی کے آگے سجدہ کرو، اسی سے دعا مانگو۔ روزہ، نماز، دعا، وظیفہ، طواف، سجدہ، قربانی اللہ کے سوا دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ 10، گناہ سے بچنے کے کئی علاج ہیں۔ موت کو یاد رکھنا، قرآن کریم کو پاس رکھنا اور کثرت سے استغفار کرنا، اور کونوا مع الصادقین پر عمل اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا بھی گناہ سے بچنے کے ذرائع میں سے ہے۔ غرض کسی شخص پر ایک بات زیادہ اثر کرتی ہے اور کسی پر دوسری۔ انسان اگر کوشش میں لگا رہے تو آخر کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دریافت کیا کہ انسان گناہ سے کس طرح بچ سکتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آدمی بہت کثرت سے استغفار کرنے سے بچ جاتا ہے۔ بدی سے بچنے کا یہ گر ہے کہ انسان علم الہی کا مراقبہ کرے، سوچے اور فکر کرے، اور بار بار اس بات کو دل میں لائے اور اس پر اپنا یقین جمائے کہ خدا علیم ہے، خبیر ہے، وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرے ہر فعل کی اس کو خبر ہے۔ اس طرح ریاضت کرنے سے انسان بدی سے بچ جاتا ہے۔ حضرت حافظ عبد الجلیل صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاجی غلام جبار سکنہ بریلی کے ذمے 4000 روپے قرض تھا۔ وہ حضور رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حال بیان کر کے دعا کی درخواست کی۔ حضور رضی اللہ عنہ نے اپنی جیب سے 5 روپے نکال کر انہیں دی اور فرمایا، جب بھی کچھ روپیہ ہاتھ لگے اس کے ساتھ شامل کر لو، اور جب 100 روپیہ ہو جائے تو فوراً ادا کر دو۔ اس نصیحت پر عمل سے 2 سال میں قرض ادا ہو گیا۔ قادیان میں چھوٹے بچوں کی ایک انجمن ہمدردان اسلام تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اکثر وہاں تشریف لے جاتے اور بچوں کو ان کی عمر کے مطابق پیاری پیاری باتیں سناتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے میاں عبدالحی صاحب نے قرآن ختم کیا تو آپ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، بیٹا ہم تم سے 10 باتیں چاہتے ہیں۔ 1، قرآن شریف پڑھو۔ 2، پھر اسے یاد کرو۔ 3، پھر اس کا ترجمہ پڑھو۔ 4، پھر اس پر عمل کرو۔ 5، پھر اس طرح ساری زندگی گزارو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ 6، قرآن پڑھاؤ۔ 7، پھر یاد کراؤ۔ 8، پھر ترجمہ سناؤ۔ 9، پھر عمل کرواؤ۔ 10، پھر اسی حالت میں تم کو موت آ جائے۔ بیٹی کی شادی پر اسے رخصت کرتے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے یہ نصائح لکھ کر اس کی گود میں رکھ دیں۔ بچہ، اپنے مالک رازق اللہ کریم سے ہر وقت ڈرتے رہنا اور اس کی رضامندی کا ہر دم طالب رہنا، اور دعا کی عادت رکھنا، نماز اپنے وقت پر اور منزل قرآن کریم کی بقدر امکان بدوں ایام ممانعت شریعہ ہمیشہ پڑھنا، زکوٰۃ، روزہ، حج کا دھیان رکھنا اور اپنے موقع پر عمل درآمد کرتے رہنا۔ گلا، جھوٹ، بہتان، بیہودہ قصے کہانیاں یہاں کی عورتوں کی عادت ہے اور بے وجہ باتیں شروع کر دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی مجلس زہر قاتل ہے۔ ہوشیار، خبردار رہنا۔ ہم کو ہمیشہ خط لکھنا۔ علم دولت ہے بے زوال، ہمیشہ پڑھنا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو قرآن پڑھانا۔ زبان کو نرم، اخلاق کو نیک رکھنا۔ پردہ بڑی ضروری چیز ہے۔ قرآن شریف کے بعد ریاحین العابدین کو ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ میرات العروس اور دوسری کتابیں پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ و ناصر ہو اور تم کو نیک کاموں میں مدد دے۔ والسلام، نور الدین۔ وفات سے 1-2 روز پہلے حضور رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا اور فرمایا کہ میرے بعد اسے پڑھنا دین و دنیا کے خزائن کی چابی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اسے کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا: 1، 5 وقت نماز کی پابندی رہے۔ 2، شرک سے نفرت تامہ ہو۔ 3، جھوٹ، چوری، بد نظری، حرص و بخل، عدم استقلال، بزدلی، بے وجہ مخلوق کا خوف تم میں نہ ہو، بلکہ اس کی جگہ پابندی نماز، وحدت الہیہ، صداقت، عفت، غض بصر، ہمت بلند، شجاعت، استقلال میں اللہ کے فضل سے ترقی ہو۔
آمین۔ 13 مارچ 1914 کو ساعت وصال قریب دیکھ کر حضور رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادہ عبدالحی کو بلوا کر الوداعی الفاظ کہے، پھر فرمایا تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور مجھے اطمینان ہے کہ وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اسی روز عین جمعہ کے وقت وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا آسمانی نام عبد الباسط تھا۔ روزنامہ الفضل رواں 23 مئی 2014 میں مکرم خواجہ عبد المومن صاحب کی خلافت احمدیہ کے حوالے سے کہی جانے والی درج ذیل نظم شامل ہے۔ خلافت کی باتیں سنو دوستو، سدا تم اطاعت کرو دوستو، ملے گی خلافت سے ہی زندگی، خلافت سے جڑ کر رہو دوستو، جو خطبوں میں آقا نصیحت کریں اسی کے مطابق چلو دوستو، وہ کہتے ہیں مولا سے الفت کرو، خدا کے ولی سب بنو دوستو، یہ آقا کی باتوں کے تازہ گلاب، سدا ان سے جھولی بھرو دوستو۔ صداقار ابن سعید۔